آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امیہ نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، ایک وہ بھی منظر دیکھا، اور وزنی پتھر اٹھا کر آپ کی چھاتی پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے، تو حضرت بلال اور زیادہ بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ کے حلق میں تیل کی تیز دھار رکھی جاتی ہے، کبھی آپ کی زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا جاتا ہے، کبھی عباشی لڑکے آپ کی گردن میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک امیہ نے بلایا، اجلاس بلایا، اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ میری بڑی انسلٹ ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے غلام سنبھالے نہیں جاتے، تو مجھے بتاؤ ایسی میں سزا دوں بلال کو کہ بلال مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ جائے۔ ابو جہل آ گیا، سارے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ رات کے وقت اس کی ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ آسمان کی طرف ہو، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، اوپر چرپائی کے پائے رکھے، خود تو لیٹ جا تو بلال کلمہ چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اجلاس ختم ہوتا ہے، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلیاں اس طرح رکھ کے اوپر چرپائی کے دونوں پائے رکھ کے لیٹ جاتا ہے۔ جب آدھی رات گزرتی ہے تو نیچے حضرت بلال کو دیکھتا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منت سماجت کرتے اور کہنے لگے امیہ تیری بڑی مہربانی، تیرا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ امیہ حیران ہو کے کہتا ہے اے حبشی غلام، کس چیز کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ آپ نے جواب دیا پہلے تو میں رات کو جب چرپائی پہ لیٹتا تھا، بستر پہ لیٹتا تھا، کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی تھی، میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے غافل ہو جاتا تھا۔ آج تو نے مجھے ایسی سزا دی ہے، نہ بلال کی آنکھ لگے گی، نہ بلال ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے غافل ہوگا۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ نے امیہ سے کہا کہ اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو بگاڑا آپ نے ہے، اس کو آپ نے ہی بگاڑا ہے، اگر اتنی ہمدردی ہے تو آپ خرید لو، آپ خرید کے آزاد کر دو۔ آپ نے فرمایا بتا اس غلام کی ڈیمانڈ تیری کیا ہے؟ اس نے کہا ایک سفید رنگ کا غلام مجھے دو، اس کے بدلے میں اور 40 اوقیہ سونا وہ مجھے دو، یہ میری ڈیمانڈ ہے، اور یہ کالے رنگ والا غلام آپ لے جاؤ۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 اوقیہ سونا دے کر ایک سفید رنگ کا غلام دے کر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ نے پکڑ کے چلنے لگے تو امیہ کہنے لگا ابوبکر بڑا خسارے کا سودا آپ نے کیا ہے کہ ایک سفید رنگ والا غلام مجھے دے رہے ہو اور آپ کالے رنگ والا غلام لے کے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا سفید رنگ کا جو غلام تجھے میں نے دیا ہے اس کا ظاہراً تو رنگ سفید ہے لیکن اس کا دل کالا ہے، اور جو غلام میں لے کے جا رہا ہوں ظاہراً تو اس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کا دل عشق مصطفیٰ کے اندر چمک اور دمک رہا ہے۔ آپ نے 40 اوقیہ سونا دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت بلال آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے استقبال کیا اور فرمایا ابو بکر آپ نے اکیلے اکیلے بلال کو خرید لیا ہے، کچھ حصہ میرا بھی ڈال لیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ابوبکر بھی آپ کا ہے اور جو کچھ ابوبکر کے پاس ہے وہ بھی آپ کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خرید کے آزاد کر دیا۔ اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
کہ دیکھا کہ بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال عرض کی جی آقا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کان پکڑے دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے جھٹکا دیا، فرمایا بلال خبردار، میں نے اس لیے خرید کے آزاد نہیں کیا کہ آپ میری خوشامد کرو، آپ مجھے آقا کہا کرو، فرمایا اس لیے خریدا تھا کہ اگر آقا کہنا ہے تو مدینے والے کو کہا کرو، اگر آپ نے آقا کہنا ہے تو کملی والے کو کہا کرو، خبردار آج کے بعد مجھے آقا نہ کہنا۔